سب سے مشکل جو کام تھا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آج کا ولاگ کیسے سٹارٹ کروں۔ تو بس میں ایسے ہی سٹارٹ کروں گا کہ امی بس چپ کر کے چلی گئیں، اور ان کا جو رخ تھا فیس کا وہ قبلہ کی طرف تھا۔ آپ کو لاسٹ ولاگ میں، کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا۔ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو، جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب زندگی عطا کرے، بے حساب خوشیاں عطا کرے۔ کیا دعا دوں، بے حساب سکسیس عطا کرے، دین دنیا آخرت آپ لوگوں کو تینوں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے ماں باپ کا سایہ آپ لوگوں کے اوپر تا قیامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، آپ کو کامیاب کرے، ہر لائف کی ہر فیلڈ میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آپ نے میری ماں کے لیے بہت دعائیں کی، ہزاروں کی تعداد میں دعائیں کی، اور بڑھتے جا رہے ہیں ویوز کل کی ویڈیو کے اور پرسوں کی ویڈیو کے۔ وہ چھوٹا سا ایک کلپ تھا جو کہ میں نے لگایا تھا، اور دعائیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ بالکل جی، صبر ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی صبر دینا ہے، وہی صبر دینے والا ہے۔ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے۔ بچوں کے متعلق آپ لوگوں نے کچھ کویسچنس کیے تھے کہ بچے بہت زیادہ اٹیچڈ تھے امی کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی میں بچے جو تھے وہ بہت زیادہ اٹیچ تھے امی کے ساتھ۔ خاص طور پر رافع اور میرا نیفیو، میرے بیٹوں کی طرح تیمور جو ملیشیا میں ہوتا ہے، یہ دو بچے امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ واسع بھی امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ تھا، مصطفیٰ بھی امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ تھا۔ ہر وقت امی کے ساتھ ہی لیٹے ہوتے تھے، میرے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتے تھے، لیکن زیادہ تر جو ٹائم سپینڈ ہوتا تھا نا بچوں کا، وہ امی کے ساتھ ہوتا تھا، امی کے کمرے میں ہوتا تھا۔ اور میرا بھی جو ٹائم ہوتا تھا امی کے کمرے میں، مطلب امی کے کمرے میں نا ایک رونق سی لگی ہوتی تھی۔ تو اب وہ رونق نہیں ہے۔ جب بھی میں امی کے کمرے میں انٹر ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں امی کی سائڈ پہ، امی لیفٹ سائڈ پہ سوتی تھیں، امی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھیں، اور میں امی کے ساتھ ہمیشہ مذاق سے امی سے کرتا تھا۔ جب بھی کمرے میں انٹر ہوتا تھا امی سے کہتا تھا ہیلو موم، تو امی آگے سے جواب دیتی تھی ہیلو، بڑے سٹائل کے ساتھ۔ تو پہلے 3-4 دن میں نے نا ہیلو موم کیا نا، تو آگے سے مجھے جواب نہیں آیا۔ بس پھر آہستہ آہستہ ہیلو موم اونچی کہتا تھا، ابو بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو پھر میں نے ہیلو موم جو ہے نا وہ اپنے دل میں کہنا شروع کر دیا۔ اب میں نا جب امی کے کمرے میں انٹر ہوتا ہوں نا تو میں ہیلو موم کرتا ہوں، دل میں کرتا ہوں، السلام علیکم بھی کرتا ہوں، ہیلو موم بھی کرتا ہوں، تو جواب آتا ہے مجھے آگے سے، امی جواب دیتی ہیں مجھے۔ وہ بس میں اپنی بات لے کے بیٹھ گیا، بچوں کی بات کرنی تھی آپ سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رافع اور تیمور بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور واسع بھی تھا، مصطفیٰ بھی تھا۔ امی کے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہنا، امی کے ساتھ ڈراماز دیکھنا۔ دادا ابو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، امی لیفٹ سائڈ پہ ہیں، بچے مڈل میں بیٹھے ہیں، اتنا پیار، اتنا پیار۔ آپ یقین کریں کہ 26 تاریخ کو، 19 ربیع الاول کو، 26 اکتوبر کو، 19 ربیع الاول، پھر رپیٹ کروں گا، 26 اکتوبر 2021، 26 اکتوبر، مجھے لگا، اس دن لگا کہ میرے بچوں کی جو اصل ماں ہے نا وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ کیونکہ جو میرے بچوں کی حالت تھی نا، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہر انسان کسی دوسرے انسان کے ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے۔ 26 اکتوبر صبح صبح کا وقت تھا، 5 بجے کے قریب کا کوئی ٹائم تھا، اور بچے سو رہے تھے، میں نیچے تھا، اور ہاسپٹل لے گئے امی کو۔ جب ہاسپٹل لے کے گئے تو اچانک سے امی کا جو فون تھا، امی کا جو نمبر تھا، اس کے نمبر سے مجھے فون آتا ہے۔ میں فون اٹھاتا ہوں تو رافع فون پہ ہوتا ہے، اور میں شاکڈ ہو جاتا ہوں کہ رافع اس ٹائم کیوں اٹھ گیا، کیسے اٹھ گیا، ابھی تو بچوں کو بتانا بھی نہیں تھا۔
بچوں کو کہیں ہم جا کے کوئی 10 11 بجے 12 بجے جا کے ہم بچوں کو اٹھاتے، ان کو پریپیئر کرتے مینٹلی اور پھر بتاتے بس رافع اٹھ گیا. اور رافع نے مجھے فون کیا اور رافع نے کہا کہ بابا آپ لوگ کدھر ہیں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے. میں کہا بیٹا وہ امی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے، امی کا تھوڑا سا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے تو اس لیے ہاسپٹل گئے ہیں. کہتا ہے بابا نہیں، مجھے آپ سچ سچ بتائیں کہ کیا ہوا. میں کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا، بس امی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، ہم آ رہے ہیں. بس سارا کچھ ہو گیا. اب میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں کیسے بتاؤں کہ وہ بچہ بس اٹھا رہا، ہمارے آنے تک وہ بچہ اٹھا ہوا تھا. پھر ہم لوگ واپس آئے، ایمبولینس میں امی کو لے کر کے آئے اور وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. اور وہ اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ بابا، میں اندر آ گیا کیونکہ رافع کو میں نے دیکھ لیا اور میں اندر آ گیا. اور رافع نے کہا یہ ایمبولینس کیوں آئی ہے، ایمبولینس کیوں آئی ہے، بابا مجھے بتائیں ایمبولینس کیوں آئی ہے. تو بس پھر رافع کو بڑی مشکل سے میں نے بتایا کہ بیٹا امی اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور امی اب ہم میں نہیں ہیں. بس یہ سننا تھا اس بچے کا. اور پہلے تو اس کو یقین نہیں آیا. اس کے بعد ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ اور بہت زور زور کی وہ رونا شروع ہوا اور وہ امی کے کمرے میں چلا گیا. اور امی کی چارپائی پڑی ہوئی تھی لاؤنج کے اندر، اور وہ امی کے کمرے میں چلا گیا اور امی کو چارپائی پہ لٹایا اور امی کو ڈھک دیا. پھر میں اندر کمرے میں گیا رافع کے پاس تو رافع پہلے تو بہت رو رہا تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو رافع چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑے بھائی بھی تھے رافع کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ رافع کو پیار کر رہے تھے. تو میں ڈر گیا. جب رافع چپ تھا تو میں ڈر گیا. رافع نے امی کے پلوں کو نا ایسے کر کے زور سے حک کیا ہوا تھا، ایسے کر کے امی کے پلوں کو زور سے حک کیا ہوا تھا. اور مطلب جیسے کہ نا کوئی چیز پکڑی ہو نا، اس طرح سے امی کے اس نے پلوں کو حک کیا ہوا تھا. اس وقت پھر رافع کو میں نے بہت سمجھایا. میں نے کہا رافع بیٹا دادا ابو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ جاؤ، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ جاؤ، دادا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آ کے بیٹھو. رافع کو بولو میرے پاس آ کے بیٹھے. میرے بڑے بھائی انہوں نے بھی سمجھایا رافع کو کہ آؤ بیٹے چلیں. بس پھر سمجھاتے سمجھاتے وی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو مجھے یقین نہیں آیا کہ رافع نے ہم دونوں کو اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ ہی سیٹ کہ کیوں رو رہے ہو آپ لوگ، اب میں امی سے باتیں کر رہا ہوں، امی ٹھیک ہیں، کیوں رو رہے ہو آپ لوگ. میں اس وقت امی کا غم، پھر شوق میں تھا. پھر میں اور وہ رافع کو دیکھ کے میں نے کہا کہیں یہ بچہ شوق میں نہ چلا جائے، کیونکہ آپ اگر مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو رافع کی نی ڈسلوکیٹ ہوئی تھی. جب نی ڈسلوکیٹ ہوئی تھی تو یہ بچہ شوق میں چلا گیا تھا. 2 گھنٹے شوق میں رہا تھا، رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. تو وہ شوق میں انسان چلا جاتا ہے. تو مجھے وہ سین ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا کہ بچہ کہیں شوق میں نہ چلا جائے. بس میں پھر رافع کے پاس بیٹھ گیا. میں بڑی کوشش کی، لیکن پھر مجھے ابو نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا وقت دو اس کو، تھوڑا سا ٹائم دو. میں پھر باہر آ گیا، باہر آیا 15 20 منٹ باہر آ. میں پھر جب اندر گیا دوبارہ کمرے کے اندر، اس کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا کمرے کے اندر. میں جب پھر اندر گیا کمرے کے اندر، امی کی پونیز، امی کی ایک ایک دوائی، امی کی ایک ایک چیز جو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل نہیں، امی کی جو سائڈ ٹیبل ہے بیڈ کے ساتھ والی جو ٹیبل اس پہ پڑی ہوئی تھی. اور کچھ امی کی وہ ڈریسنگ ٹیبل تھی پرانے گھر میں رکھی ہوتی تھی، اب تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے اتنی کہ یہاں پہ رکھی جا سکے. وہاں پہ جو جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں نا بکھری ہوئی، وہ اس بچے نے، میں نے دیکھا امی کی پونیز وغیرہ سب کچھ. امی کا فریج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ولاگس کے اندر، امی کے کمرے میں چھوٹا فریج پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی ترتیب سے اس نے رکھی ہوئی تھی. اور فریج کے اوپر وہ ایسے کر کے نا، ایسے کر کے وہ کھڑا ہوا تھا فریج کے اوپر، ایسے کر کے کھڑا ہوا. بس میں نے پھر وہاں پہ رافع کو بولا، میں نے کہا بیٹا آپ رو لو، آپ جتنا رو سکتے ہو آپ رو لو، لیکن آپ رو لو. تو رونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسی سچویشن کے اندر. وہ بندہ چپ کر جائے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ ڈینجرس ہوتا ہے. آپ اپنے ایموشنس کو نکال لیں، رو لیں، دیٹس ویری گڈ. اگر آپ نہیں رو رہے دیٹ مینس کہ اگر کوئی نہیں رو رہا تو دیٹ مینس کہ وہ شوق میں ہے.
بس پھر رافع پھر باہر گیا کمرے سے باہر نکلا اور پھر امی کے پاس گیا. طاہرہ بیٹھی ہوئی تھیں امی کے ساتھ. ابو صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب امی کو اس نے دیکھا تو طاہرہ کو کہتا ہے طاہرہ باجی امی سو رہی ہیں نا؟ تو طاہرہ نے کہا جی بیٹا امی سو رہی ہیں. تو پھر وہ میں نے کہا آپ امی کو پیار کر لو. تو رافع نے پھر امی کے ماتھے پہ پیار کیا، امی کو حگ کیا، دادا ابو کے ساتھ آ کے بیٹھا. لیکن پھر وہ بچہ کمرے میں چلا گیا اور پھر اس نے پلو کو تکیے کو اس نے حگ کر لیا. کبھی روتا تھا، کبھی چپ کر جاتا تھا. عجیب سچویشن تھی بچے کی، رافع کی. کبھی رونا، کبھی چپ کر جانا. بس وہ شوق میں تھا. وہ بچہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ امی چلی گئی ایک دم سے. اور ہم بھی بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی یقین نہیں ہوتا. ابھی بھی میں امی کو سلام کرتا ہوں، ابھی بھی میں امی کو ہیلو بولتا ہوں. اور ابھی بھی رافع کبھی کبھی لیٹ کے امی کے تکیے کے ساتھ لیٹ کے حق کر کے امی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر کوئی تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب میں نے ابو سے ڈسکس کیا. میں نے کہا ابو، واسع اور مصطفیٰ کو اب بتانا پڑے گا، وہ سو رہے ہیں. ظہر کے ٹائم ہم نے جنازہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ پھر عصر کے ٹائم پہ چلا گیا، ڈیلے ہو گیا. تو ابو نے کہا بالکل اب ان کو بتانا پڑے گا. تو میں نے ابو سے پوچھا ابو میں کیسے بتاؤں ان کو؟ تو ابو نے کہا کہ آپ بس ان کو بتاؤ کہ امی اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور امی بہت اچھی جگہ چلی گئی ہیں، امی جنت میں چلی گئی ہیں. تو اس طرح کر کے آپ ان کو سمجھاؤ، آپ ان کو بتاؤ. اوپر جا کے پہلے تو ان کو اٹھاؤ، منہ ہاتھ دھلواؤ، ان کا برش کرواؤ، ان کو ہوش میں آنے دو صحیح طرح. یہ نہیں کہ اٹھتے ساتھ بتا دینا. پھر میں اوپر گیا، میں نے بچوں کو اٹھایا چپ کر کے. اور اٹھے بچے. میں نے کہا بچوں چلو منہ ہاتھ دھو، برش کرو، جلدی کرو. پھر وہ بچوں نے منہ ہاتھ دھویا، برش کیا. برش کر کے وہ میرے پاس آئے. کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. میرے پاس آئے. میں کہا بچوں دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے. بیٹا بس امی چلی گئی ہیں اور بہتر جگہ پہ چلی گئی ہیں. بس ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گیا. مصطفیٰ رونا شروع ہو گیا. بس پھر میں ان کو نیچے لے گیا تو امی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے امی کو دیکھنا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی بابا دیکھنا ہے. دے اسٹارٹڈ کرائنگ. اور واسطے تو ویسے ہی بیچارہ نہیں بولتا اور اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا. وہ تو اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے. اور وہ تو دیکھ کے تو بس اس کے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ رو رہا تھا. بس آواز نہیں آ رہی تھی اس کے آنسو گر رہے تھے. مصطفیٰ واز کرائنگ. اور بس پھر امی کے چہرے سے ہٹایا کمبل اور بچوں نے دیکھا امی کو پیار کیا، ماتھے کے اوپر چوما، امی کو پیار کیا. بچوں کو پہلے میں نے اس کنڈیشن میں کبھی نہیں دیکھا. دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں بچوں کی امی چلی گئی ہیں. کیونکہ بچے امی کہتے تھے. امی تو دادی تو کہتے ہی نہیں تھے. بچے تو امی کہتے تھے. ہم لوگ بھی امی کہتے تھے، بچے بھی امی کہتے تھے. کیونکہ ماں کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا بچوں کو. ماں کی طرح، واقعی میں ماں کی طرح ٹریٹ کیا. تو بس پھر آہستہ 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 سنبھلنا شروع ہوئے. بس پھر اتنا سنبھل گئے کہ ہر کچھ دیر کے بعد رو لیتے تھے، ہر کچھ دیر کے بعد پھر چپ ہو جاتے تھے. اتنا بچے سنبھل گئے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کس سچویشن سے گزرے. اور سب سے مشکل جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اس چیز کو ہائیڈ کرنا. یہ جو بیماری ہے اس کو ہائیڈ کرنا. امی سے چھپا کے رکھا، ابو سے چھپا کے رکھا. میں اندر سے کس طرح ولاگز بناتا تھا ڈیلی، آپ کو پتہ ہے. آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں. میں پچھلے 6 مہینے سے بالکل اندر سے ٹوٹ چکا ہوا تھا. میرے بھائی جو ملیشیا میں ہیں وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے تھے. میرے جو بھائی یہاں پہ ہیں وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے تھے. ہم تینوں بھائی. اور آپ کو ہم تینوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گھر کا ماحول ہم نے ویسا ہی رکھنا ہے جیسا ہے.
تو آپ کو میرے ولاگز میں نہیں لگا ہوگا، جو میرے ریگولر ولاگز دیکھتے ہیں ان کو محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی بہت بڑی امی کی کوئی بیماری آ گئی ہے گھر کے اندر۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا کہ ہم اس کو کر گئے، اس کو چھپا گئے اس چیز کو امی سے، ورنہ تو امی نے سنتے ساتھ ہی اپنا آپ چھوڑ دینا تھا۔ تو امی بہت اچھی جگہ چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پیرنٹس کو، تمام ماں باپ کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام لوگ، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔